السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو دوستوں، یہ نظم ہے فیض احمد فیض صاحب کی۔ تو اس نظم کا اس نظم کا مضمون ہے یاد، ٹھیک ہے، جو کہ فیض احمد فیض صاحب نے لکھی تھی۔ پڑھتے ہیں اس نظم کو، دیکھتے ہیں اس میں کیا کچھ کہا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ دشت تنہائی میں، دشت یعنی جنگل، دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہیں، یعنی بہت تیز آواز ہے، گونج ہے، تیری آواز کے سائے، تیرے ہونٹوں کے سراب، سراب یعنی وہی مراج۔ دشت تنہائی میں دوری کے خس و خاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب۔ سمن بھی ایک پھول ہے، گلاب بھی ایک پھول ہے، ٹھیک ہے۔ اٹھ رہی ہے کہیں قربت سے تیری سانس کی آنچ، اپنی خوشبو میں سلگتی ہوئی مدھم مدھم، دور افق پار چمکتی ہوئی قطرہ قطرہ گر رہی ہے تیری دلدار نظر کی شبنم۔ اس قدر پیار سے اے جانے جہاں رکھا ہے دل کے رخسار پہ اس وقت تیری یاد نے ہاتھ، پرانے زمانے میں ہاتھ بھی کہتے تھے اور ہاتھ بھی کہتے تھے۔ یوں گماں ہوتا ہے گر پہ ہے ابھی صبح فراق، ڈھل گیا ہجر کا دن، آ بھی گئی وصل کی رات۔ وصل یعنی ملنے کی، ہجر یعنی جدائی۔ پیج پلٹتے ہیں دوستوں یہ تو نظم ہو گئی پوری، ٹھیک ہے۔ اور یہ آگے غور کرنے کی بات، لرزاں وہی کانپتا ہوا، ہم کہہ رہے تھے تیز آواز سے ہی کانپتا ہے یار، وہی بات ہے۔ خس و خاک یعنی گھاس اور مٹی، سمن یعنی چمیلی کا پھول۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ بات کو میری، ٹھیک ہے نا۔ دوستوں اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہے، غور کرنے کی بات میں کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اردو کی خوبصورت ترین نظموں میں ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھیے گا کہ یہ خوبصورت ترین نظم ہے کس کی؟ کس کی؟ فیض احمد فیض صاحب کی۔ اگرچہ اس کے اکثر استعارے یعنی اشارے اور الفاظ معنی کے لحاظ سے بہت زیادہ قطعیت نہیں رکھتے، لیکن نظم کا مجموعی تاثر انتہائی کامیاب ہے۔ شروع کے دونوں بند معنی سے زیادہ جذباتی اثر رکھتے ہیں۔ ہر مصرع کسی خواب کی سی دنیا سے بولتا ہوا محسوس ہوتا ہے، یہ بات صحیح ہے۔ خوابیدہ سکوت اور محویت کی اس کیفیت میں اے جانے جہاں جیسا فقرہ بھی، جو عام طور پر روایتی اور بے اثر اور رسمی ہوتا ہے، کوئی خلل نہیں پیدا کرتا۔ تیسرے بند میں دل کے گالوں پر یادوں کے ہاتھ رکھنے کا استعارہ پوری نظم کو معنی سے بھر دیتا ہے۔ محبت اور شوق میں انسان اپنے چاہنے والے یا محبوب کے گال پر ہاتھ رکھتا ہے، جس کے گال پر ہاتھ رکھا جاتا ہے اس کو اپنائیت اور تسکین کا احساس ہوتا ہے، اور یہ سچ بھی ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ اب دل کو ایک چاہنے والا شخص فرض کیجیے اور یاد کو اس کا محبوب، یہ کیا ہے، متکلم کو محبوب کی یاد آتی ہے تو اسے تسکین ملتی ہے۔ اس بات کو یوں کہا ہے کہ تمہاری یاد نے دل کے رخسار پر پیار سے ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اب اس کے بعد دوستوں پیج پلٹتے ہیں کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے غور کرنے کی بات میں، یہ نظم فیض کے خاص انداز کی ہے۔ ان کے یہاں معنی سے زیادہ تاثر، کیفیت یعنی کنڈیشن اور جذبات کے شائستہ فراوانی ہوتی ہے، یعنی ایک دم آرائش کے ساتھ سجا کے۔ فیض کی غزل بھی آپ کی کتاب میں شامل ہے، اس کو نظم کے ساتھ پڑھیں تو یہ بات اور واضح ہو جائے گی، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو دوستوں آج کی کہانی ہم جو ہے یہیں ختم کرتے ہیں، اور یہ بہت پیاری نظم تھی یاد، اس پہ گانے بھی بنے ہیں، ہے نا، بہت سی چیزیں بنی ہیں، قوالی وغیرہ جو بھی کہہ سکتے ہیں، جو بن سکتی تھی بنی ہوگی۔ تو آج ہم یہیں سے لیتے ہیں آپ سے وداع، چلیے پھر ملتے ہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔